السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے دونوں جہاں کا مالک اور پروردگار اور پالنہار ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو ہر تعریف سجاوار ہے۔ اللہ جس پر نظر ڈال دے، فقیر بھی بادشاہ بنے اور بادشاہ بھی فقیر بنے۔ تو تمام امت مسلمان کے لیے قرآن مجید کی چند باتیں پیش کرتا ہوں، قبول کیجیے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا، ان حاجا کان لکم ججہن وکان سیکم مشکورن، یا جنتیوں سے جنت میں داخل ہوتے وقت کہا جائے گا، جنتیوں سے جنت میں داخل ہوتے وقت کہا جائے گا، یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش جو تم نے دنیا میں کی مقبول ہوئی۔ یعنی دنیا میں ہم اگر آخرت کے بارے میں محنت اور مشقت صراط المستقیم کے راستے پر صحیح چلیں گے تو اللہ بولتا ہے یہ تمہاری محنت اور تمہاری کوشش مقبول ہوئی۔ تو آیت مندرجہ بالا سے معلوم ہوا جنت میں جانا اسی کو نصیب ہوگا، جنت میں جانا اسی کو نصیب ہوگا جس نے دنیا میں کوشش کی اور کما حق خدا کی بندگی میں مصروف رہا۔ اس لیے ہم نے عبادت کی حقیقت میں نظر کی، یعنی نظر ڈالی عبادتوں کے اوپر، اس کے طریقوں پر غور کیا، اس کے بنیادی امور اور ان کے مقاصد میں نظر ڈالی جو سالک راہ آخرت کو درپیش ہے۔ تو غور کرنے سے معلوم ہوا کہ طریق اور عبادت نہایت دشوار اور مشکل ہے۔ خالی نماز پڑھنا، مسجد کو جانا، نماز پڑھ کرنا اتنا آسان نہیں ہے دین۔ کیا بول رہے ہیں؟ طریق عبادت نہایت دشوار اور مشکل ہے۔ اس راہ میں نہایت تنگ و تاریک گھاٹیاں قبول کرنی پڑتی ہے، یعنی مشکلات۔ اس راہ میں، دین کے راستے میں مشکلات کو بھی آئے تو بھی یعنی صبر کرنا پڑتا ہے۔ قبول کرنا پڑتی ہے، شدید مشقتوں کا سامنا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بڑی بڑی آفتیں راستے میں پیش آتی ہیں۔ یہ اللہ والوں کی بات ہے، کامن لوگوں کی نہیں۔ سیدھا زندگی کر کو 5 ٹائم نماز، اللہ والوں کے واسطے کی باتیں ہیں، یہ پیش آتی ہے۔ اور یہ منزل مقصود تک پہنچنے میں بہت اور رکاوٹیں درپیش ہیں۔ طویل غیر مرئی مصیبتوں کو طے کرنا پڑتا ہے۔ تو غور کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا عبادت کے راستے میں گوں ہلاک اور تباہ کن چیزیں بھی مخفی ہیں،
یعنی عبادت کے راستے میں بھی ہلاک اور تباہ کن چیزیں بھی چھپ کر ہیں، مخفی ہیں۔ مخفی بولے تو چھپ کر رہنا، اور یہ کہ یہ راستہ خطرناک دشمنوں اور ڈاکوؤں میں گھیرا ہوا ہے، اور یہ کہ اس راستے کی شاخیں فروعات سخت پیچیدہ ہیں، یعنی اس راستے میں چلنے والے بھی یہ پیچیدہ راستے ہیں، گانٹے مارے سو۔ مگر اس راستے کا ایسا مشکل اور پیچیدہ ہونا ضروری ہے، مشکلات نہیں تو عبادت تو کیسا کرتا، پیچیدہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ جنت کا راستہ ہے، اور جنت میں پہنچنا کوئی آسان نہیں ہے، اور عبادت کا اتنا مشکل ہونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد گرامی کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، الا وان الجنت حفت بالمکارہ وان النار حفت بشہوتی۔ سن لو، جنت خلاف نفس کام کرنے سے حاصل ہوگی، اور دوزخ میں لوگ شہوت کی پیروی کی وجہ سے جائیں گے، دوزخ میں لوگ شہوت کی پیروی کی وجہ سے جائیں گے۔ تو اس بارے میں آپ کا دوسرا ارشاد ہے، سن لو، جنت اونچے ٹیلے پر سنگ گلاف زمین کی طرح، اور دوزخ صحن میں نرم و ہموار زمین کے مانند ہی، یعنی اول لشکر زمین میں کاشت کر کے پھل حاصل کرنا نہایت محنت اور طلب ہے۔ پھر عبادت سے متعلق مشکلات کے ساتھ ساتھ انسان ایک کمزور مخلوق ہے، اور زمانہ طرح طرح کی مصیبتوں سے لبریز ہے، اور یہ دین کا معاملہ ترقی کے بجائے تنزیل کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ پھر دنیائی مشکلاتیں بہت ہیں، اور عبادت کے واسطے وقت بہت مختصر ہے۔ ادھر انسان کی عمر بہت کم ہے، اور مزاحد یہ کہ انسان اعمال صالحہ کے بجائے آواری میں بہت لاپرواہی کرتا ہے، یعنی خشوع اور خضوع وغیرہ کا خیال بہت کم رکھتا ہے۔ جو بھی چیز کرنا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنا، اور جس ذات کو اعمال پر کہنے ہیں وہ انتہائی بصیر ہے۔ ان تمام پریشانیوں کے ساتھ ساتھ موت ہر ثانیے قریب آ رہی ہے، اور انسان کو جو سفر درپیش ہے وہ بہت طویل اور مندرجہ بالا مشکلات میں گھیرے ہوئے انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس خطرناک اور ضروری سفر کا توشہ صرف عبادت ہے، اور سفر میں جائیدی راہ کا ہونا ضروری ہے، اور اس جائیدی راہ کو فراہم کرنے کا وقت اس تیزی سے گزر رہا ہے کہ ہرگز واپس نہیں آئے گا۔ تو جو شخص تھوڑے سے وقت میں آزاد آخرت تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھو کہ وہ نجات پا گیا، اور اس نے ہمیشہ کی شہادت حاصل کر لی۔ لیکن جس حمق بولے تو ناسمجھ کو بولتے ہیں، جس حمق نے اس انتہائی قیمتی وقت کو لہو لہب میں کھو دیا، یعنی بیکار میں مارا ماری ایسے ویسے عادتوں میں لہو لہب میں کھو دیا،
اور جادی آخرت میاں نہ کر سکا تو وہ بلا شک ناکام اور نامراد رہا اور تباہ اور برباد لوگوں میں سے ہو گیا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔